बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حروف حنفی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے اور گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں علماء آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ نعت خواں حضرات آپ کی شان میں قصائد پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سامعین اور حاضرین کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، مختلف کھانوں سے ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ یعنی سادے اور آسان لفظوں میں ایک مذہبی تہوار کے طور پر باقاعدہ طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس دن نئے کپڑے سلواتے ہیں اور بچوں کو عیدی بھی دیتے ہیں اور بہت یعنی کہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کے جواز یا عدم جواز پر جاؤں، یہ علماء کے اس حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، مختلف آراء موجود ہیں علماء کی، تو لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد سماجی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے، تو کیا وہ جو اپنے ہی سماج کے وضع کردہ اصول ہیں کیا ان کو اس میں فالو کیا جاتا ہے یا نہیں فالو کیا جاتا، یا دین اسلام نے کسی بھی تہوار کو منانے کے لیے جو ضابطۂ اخلاق مرتب کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس کی پاسداری کرنے کا کہا ہے، کیا اہل اسلام اس کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اس خوشی کو منایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خوشی کوئی عام خوشی نہیں ہے، اس خوشی کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے وہ نام انتہائی برکتوں والا ہے، وہ ایک مقدس نام ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خوشی کو ہی کسی عام سی خوشی کو بھی کوئی مناتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ضابطے موجود ہیں، کچھ اصول موجود ہیں، اور جب کسی خوشی کو کسی مقدس ہستی کے ساتھ منسوب کیا جائے، موسوم کیا جائے، تو کیا اس وقت بھی ان اصولوں کی پاسداری کرنا پہلے سے بڑھ کر نہیں ہو جاتا؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی ایک آبادی کا بڑا حصہ مڈل طبقے کے پر مشتمل ہے، تو یہاں پر ایک محلہ سسٹم ہے جہاں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، تو اب ان گلیوں میں کسی محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے اور اس تقریب کے انعقاد سے گھنٹوں پہلے راستہ بند کر دیا جائے اور پھر وہ گھنٹوں محفل جاری رہے اور اس محفل میں لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال کیا جائے۔ بیجا استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز کو اتنا جو ہے بلند رکھا جائے کہ وہ صرف اس پنڈال میں موجود سامعین کے علاوہ جو 4-5 گلیاں اور ہیں ان کو بھی وہ ڈسٹرب کرے۔ کیا ان گھروں میں کوئی مریض نہیں ہو سکتا؟ کیا ان گھروں میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہو سکتا کہ جو کہ اس چیز کا تو امتیاز نہیں رکھ سکتا نا کہ یہ آواز جو ہے وہ نعت کی ہے یا کسی گانے کی ہے، بلکہ اس کے لیے تو یہ آواز ہی ایک حیثیت رکھتی ہے کہ جو اس کے لیے کسی تکلیف یا اذیت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس محفل میلاد میں واعظین کے اور جو خطیب ہوتے ہیں وہ جو روایات بیان کرتے ہیں اور جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں کہ علماء جو ہے اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھنا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کسی گلی میں محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے اور وہاں کوئی ایمبولینس آ جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا وہ کسی بیمار کے لیے مشکل کا سبب نہیں بنے گی؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تہوار منائے جائیں، خوشی منائی جائے، اور اس خوشی کو تو بہت ہی
مذہبی جوش اور عقیدت اور احترام سے منایا جانا چاہیے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر جس طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس طرف کی بات کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے حوالے سے اس کی رائے مثبت نہیں، منفی ہے، اور جب اس کو اس طرح کے کسی ایونٹ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ یعنی کہ منانے والے ان لوگوں کو یا اس طبقے کو، ان افراد کو اس طرف مائل کر سکے، وہ تو مزید دور لے جاتے ہیں اس کو۔ تو جب کوئی بھی خوشی منائی جائے تو اس کا ایک ضابطہ اخلاق موجود ہے، اس کو ایک طریقے سے منایا جانا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ روڈ بند ہو جاتے ہیں، موبائل سروس بند ہو جاتی ہے بہت سارے تہواروں پر، تو یہ بتائیں مجھے کہ اس سے کیا کون سی عقیدت کا اظہار ہے یہ؟ اور وہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جن ہستی کے نام پر ہی سب کچھ کرتے ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو انہوں نے تو اپنی خوشی کو پس پشت ڈال کر لوگوں کی راحت اور سکون کے لیے سامان کیا ہے، تو ہمیں تو ان کے نام کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی بگڑے گا تو وہ نام تو پہلا میلاد کا لے گا، بعد میں کسی محلے کے چودھری صاحب کا نام لے گا یا کسی خان کا نام لے گا، پہلے تو وہ کہے گا یہ دیکھو میلاد منانے والے کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو میلاد منانے والے تو بجلی چوری کر کے چراغاں کرتے ہیں۔ کیا یہ مناسب طرز عمل ہے؟ کیا اس اسپیکر کو گلیوں میں گھمانا اور بلند آواز سے اس میں جو نعتیں وغیرہ ریکارڈ ہوتی ہیں ان کو چلانا، یہ تہوار منانے کا طریقہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ اس کو بہت سلجھے ہوئے طریقے سے منانا چاہیے، بہت احترام سے منانا چاہیے، اس طرح کے کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی اس طرف قائل ہو جائے، وہ بھی اس کی طرف اس کی مائل ہو جائے، اور وہ بھی یہ کہیں کہ ہاں دیکھو کتنا برکتوں والا یہ تہوار ہے کہ اس کو منانے سے واقعی میں فائدہ ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھو اس کے منانے والے تو یہ کر رہے ہیں۔ اور جو جلوسوں میں جو حشر کیا جاتا ہے رزق کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلوس جب روانہ ہوتے ہیں اور جب وہ رواں دوا ہوتے ہیں گلیوں سے، تو گھروں اور مکانوں کی چھتوں سے ان پر جو جوس کے ڈبے اور بریانی کے پیکٹ بنا بنا کر ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں، اور پھر نیچے جو مجمع ہوتا ہے وہ تو اس کی تو حالت کی تو بات ہی نہ کرے، تو پھر اس میں کبھی تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں، لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ رزق کی توہین نہیں ہے؟ کیا ہم یہ جلوس والوں کی کیا یہ مطلب ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں نیچے جا کر، جو ہے جیسے لوگ کچھ پانی پلاتے ہیں، کچھ شربت پلاتے ہیں، وہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، اچھا طریقہ ہوتا ہے، جس نے پینا ہے وہ آ کے پی لے، جس کو پیاس لگی وہ آ کے شربت پی لے، پانی پی لے، جو بھی اویلیبل ہے۔ لیکن اوپر سے پھینکتے رہنا، یہاں تک کہ جو 10 روپے کے جو پاپڑ کے پیکٹ ہیں یہ بھی پھینکے جاتے ہیں، اور مٹھائیوں کو پیک کر کے وہ بھی پھینکی جاتی ہیں۔ یہ کوئی بالکل بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب طریقہ ہے یا ایسا طریقہ ہے کہ جس کو اس ہستی کے ساتھ موسوم کیا جائے، منسوب کیا جائے کہ دیکھیں ہم تو ان کے نام پر میلاد مناتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی کہ جو مانتا ہی نہیں ہے، ایون جو نان مسلمز ہیں وہ کیا سمجھیں گے، اچھا بھائی اگر یہ اس فیسٹیول کو یا اس کو انگلش میں فیسٹیول کہتے ہیں، کوئی اور فتویٰ نہ لگ جائے، تو اس تہوار کو اس طریقے سے منایا جا رہا ہے، تو کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ ان کی دین نے یہ تعلیمات دی ہوں؟ ہم بھی سمجھتے ہیں نا کہ جب کرسمس آتا ہے تو وہ اس طریقے سے اس کو فالو کرتے، تو ہم یہ کہتے ہیں عیسائی یہ کرتے ہیں، ہم وہاں کسی ایک مخصوص کسی جارج کو یا کسی اور بندے کو تو پکڑ کے نہیں کہتے نا کہ یہ تم ایسا کر رہے ہو، تمہارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں یا نہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں منانے والا کیا کر رہا ہے، جب منانے والا جو کر رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید یہی تعلیمات ہے، تو جب وہ نان مسلم ہمیں دیکھیں گے کہ ہم رزق کی توہین کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں، ہم آوازوں کو بے جا بلند کر کے گلیوں میں لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، تو پھر وہ تو یہ کہیں گے اچھا بھائی ہو سکتا ہے ان کو ان کے مذہب نے تعلیم دی ہو، چلو ایک دن کی بات ہے برداشت کر لو۔ اب ایک دن کی بات سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آپ نے باقی قومی اور عالمی شخصیات کی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا ان کو بھی آپ ایک دن کے لیے خاص تو نہیں کر رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ایسی شخصیت ہے کہ سال میں ایک دن ان کے لیے ہو؟ حضور تو شب و روز کی شخصیت ہے. ہمارے جو تعلیمات ہمیں ہمارے مذہب نے دی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، کیا اس میں یہی بات ہے کہ سال میں ایک دن کوئی ایک سیلیبریٹ کر لیا جائے؟ وہ تو حضور نے تو ہمیں پورے دن کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا ہے، بتایا ہے، ہمیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے. حضور تو شب و روز کی شخصیت ہے. تو اگر مناتے بھی ہیں تو اس کو ایک ضابطہ اخلاق کے تحت منانا چاہیے. اگر مناتے بھی ہیں تو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ جو نہ ماننے والا ہے وہ بھی ہے. اگر منانا ہے یہ تو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ اس میں ضیاع نہ ہو، کسی چیز کو اس میں اسراف نہ ہو، اس میں حق تلفی نہ ہو، اس میں کسی کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب نہ بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میلاد منائیں گے تو جو لوگ نہیں مانتے، دنیاوی یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی اس طرف آ جائیں گے. اور جب ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ تو بذات خود ایک نیکی ہے. کسی کا خیال رکھنا، کسی کی تلفی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، یہ تو بذات خود ایک نیکی ہے. اور جب اس تصور کو سامنے رکھ کر کوئی شخص نیکی کرے گا، کوئی شخص اس کو سیلیبریٹ کرے گا، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. وہ تو ایک مزید بہتر سے بہترین کی طرف بات چلی جائے گی. امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے بتائے ہوئے سماجی اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، سب کے لیے آسانی کا سبب بنیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں.